سيدنا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہی مسجد، یہی کعبہ، یہی گلزار جنت ہے. چلے آؤ مسلمانوں، یہی تخت محمد ہے. نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے. بندہ پروردگار ہم امت احمد نبی، دوست دارے چہار یارم تابع اولاد علی. مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل. خاک پائے غوث العظم زیر سایہ ہر ولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. اللہ جل جلالہ وامن والہ وآتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا امام الانبیاء، فخر الانبیاء، حضور زینت کائنات، بزم کائنات، والی کائنات، محسن انسانیت، اسوہ عالمیت، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا. آپ کے ارمغان نیاز میں محبتوں، ارادتوں کے خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میری اور آپ کی خوش بختی اور بخت فروزی کہ میں اور آپ آج کے اس پاکیزہ دن میں
اللہ کے گھر میں حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ان سعادتوں کو قبول فرما کر ہم سب کے لیے خوش آخرت بنائے۔ آمین۔ پچھلا جمعۃ المبارک واقعہ معراج اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے آپ نے سماعت کیا، کیونکہ واقعہ معراج تو آپ بے شمار دفعہ سن چکے ہیں۔ آج بھی اسی موضوع کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا کہ واقعہ معراج اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک ہم سب کو سن سنا کر ایمان کا حصہ بنا کر زندگی گزارنے کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ انسان حسن پرست ہے، کمال پرست ہے، فضیلت پرست ہے۔ جہاں پہ حسن و جمال دیکھتا ہے یا جہاں پہ اوج و کمال دیکھتا ہے یا جہاں پہ اچھی آواز دیکھتا ہے تو کھینچا چلا جاتا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر جہاں پہ بلند و بالا صفات دیکھتا ہے، سیرت کا حسن، عمدہ کردار اور خلق عظیم جیسے پہلو دیکھتا ہے تو آٹومیٹک انسان کے دل میں اس جگہ کی، اس شخص کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور مشیت الہی بھی یہی ہے کہ مخلوق کائنات میرے محبوب سے پیار کرے، تو اللہ پاک نے کائنات عالم کے محبتوں کے سارے مظاہر اپنے حبیب علیہ السلام کی ذات میں جمع فرما دیے۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب علیہ السلام کو ہر قسمی کمال عطا کیا۔ حسن و جمال میں دیکھیں تو آمنہ کے لال کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ محجبی کو اللہ پاک نے بھی آپ کو یہ شان عطا کی کہ آپ کو محجبی بنایا۔ سیرت کا حسن بھی آپ کی ذات میں نظر آتا ہے، کردار کا منبع بھی آپ کی ذات ہے، اور خلق عظیم کے ایسے مسند پہ آپ کو سوار کیا کہ آپ کا مقابلہ کوئی ذات نہیں کر سکتی۔ پھر اللہ پاک نے خصوصیات کی ایسی عظیم الشان فہرست عطا کی، ایک ایسی منفرد اور لاجواب اللہ پاک نے سیر کرائی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کو سیر معراج کہا جاتا ہے۔ انسان لاکھ کوشش کر لے اور اس سیر کے اندر جو محبتوں کا اللہ پاک نے اظہار فرمایا، نہ اس سے پہلے کسی کا حصہ ٹھہری نہ اس کے بعد کسی کا حصہ ٹھہریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ رجب المرجب کی 27ویں شب پیر کی رات، نبوت کے 11ویں سال، حضور علیہ السلام کے مدینہ ہجرت کرنے سے 2 سال پہلے آپ کو یہ واقعہ معراج اور سیر معراج کرائی گئی۔ جس کے بارے میں اتنی سرعت کے ساتھ سیر کرائی گئی، علماء نے کہا کہ آج تک نہ اس جیسا کسی کا خاصہ بن سکا ہے، نہ ہی بن سکے گا۔ بے شک۔ اتنا کمال اور اتنی اوج اور اتنی بلندی عطا کی جو یقیناً محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا خاصہ ہے۔ میں نے لاسٹ ٹائم یہاں پہ بات ختم کی تھی کہ اللہ پاک نے پہلے اپنی ذات اور صفات کا ذکر کیا۔ اگر آپ کے ذہن میں ہے، بات محبوب پاک کی سیر کی ہو رہی تھی، لیکن اللہ پاک نے اپنا تعارف کرایا، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی۔ یعنی پہلے اللہ پاک نے اپنی ذات کا ذکر کیا کہ وہ ذات ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، ہر قسم کی کمی سے پاک ہے، ہر قسم کے نقص سے، ہر قسم کی کجی سے پاک ہے۔ صاحب بحر المحیط علامہ ابو الحیان اندلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
لکھا کہ جب حضور علیہ السلام واقعہ معراج اور سیر معراج کر کے واپس آئے تو آپ کا یہ سفر، یہ سیر حضرت سیدہ ام ہانی کے گھر سے شروع ہوا تھا، جو حرم کعبہ کے اندر آپ کا گھر تھا اس وقت، جو حضرت علی المرتضیٰ کی بہن تھی، میرے آقا کی چچا زاد بہن۔ تو جب حضور واپس آئے تو آپ نے آتے ہی سب سے پہلے حضرت ام ہانی کو یہ واقعہ سنایا۔ تو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، میرے آقا، میرے محبوب بھائی، یہ واقعہ کسی کو نہ سنانا، قوم میں سے کسی نے اس واقعہ کو قبول نہیں کرنا، انکار کر دینا ہے۔ محبوب پاک نے فرمایا میں تو یہ ہر حال میں سناؤں گا۔ اور پھر جب آپ دوسرا دن ہوا، آپ نے جب یہ واقعہ سنایا تو قوم نے انکار کر دیا۔ تو اس انکار پر اللہ پاک نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یعنی اس انکار پر جب لوگوں نے انکار کیا، وہ ذات جانتی تھی لوگوں نے تردد میں پڑنا ہے، لوگوں نے انکار کرنا ہے، لوگوں کی عقلیں عاجز آ جانی ہیں، تو اس انکار پر اللہ کی ذات نے سبحان اللہ کہا کہ سبحان اللہ، اس ذات کے بارے میں انکار کر رہے ہو جو ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، ہر قسم کی کمی سے پاک ہے، ہر قسم کی کجی سے پاک ہے۔ محبوب کا تو یہ دعویٰ ہی نہیں کہ میں معراج پہ گیا، دعویٰ تو میرا ہے میں خدا لے کے گیا، سبحان اللہ۔ اور جو لے جانے والا ہے وہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، ہر قسم کی کجی سے پاک ہے۔ اور اللہ کی ذات یہ بھی جانتی تھی لوگ بعد میں اعتراض کریں گے، اس لیے پہلے اپنا ذکر کر دیا تاکہ اعتراض کی جرت ہی نہ ہو۔ محبوب کی بات نہیں، بات میری ہے، میں لے گیا، اور میرے سامنے کن کہنے کی دیر ہے، کائنات عالم کی جو چیز چاہوں وہی ہو جاتی ہے، میری ذات ہر قسم کی کجی اور کمی سے پاک ہے۔ فرمایا اسریٰ، میں نے سیر کرائی۔ ماشاءاللہ بڑے عقل سلیم اور پڑھے لکھے معاشرے کے ساتھ، سماج کے ساتھ تعلق رکھنے والے بیٹھے ہیں۔ سیر اور سفر میں بڑا فرق ہوتا ہے، ایسے ہے نا جی، سیر اور ہوتی ہے، سفر اور ہوتا ہے۔ میں کسی آدمی کو گلبرگ سے بلاؤں یہاں پہ آئے، اس کے لیے کم از کم سیر نہیں، سفر کرتے ہوئے آئے تو 40 منٹ درکار ہیں۔ 40 منٹ لگتا ہے کیونکہ میرا وہاں پہ آنا جانا ہوتا ہے، تو اس لیے میں اسی بات کو کر رہا ہوں، 40 منٹ درکار ہے۔ اگر کسی آدمی نے یہاں پہ پروگرام کرنے کے لیے آنا ہو کہ لوگ انتظار میں ہیں مسجد فاطمۃ الزہرا میں نے وہاں پہ پہنچنا ہے، لوگ میرا انتظار نہ کریں، تو 40 منٹ اس کے پاس ہیں، اس نے پہنچنا ہوتا ہے، تو وہ سیر کرتے نہیں سفر کرتے آتا ہے۔ اور سفر میں سفر کے مظاہر کو نہیں دیکھا جاتا، راستے کے معاملات کو نہیں دیکھا جاتا، راستے میں فلاں سے ملاقات ہوئی، فلاں چیز دیکھی، فلاں چیز نہیں، بلکہ اس وقت ہدف جو ہوتا ہے وہ منزل ہوتی ہے۔ جب ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ہمارا ہدف منزل ہوتی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے ہم منزل پہ پہنچ جائیں، تو ہم راستے میں رک رک کر مظاہر کو نہیں دیکھتے جاتے بلکہ سفر کرنا ہوتا ہے۔ اور واقعہ معراج کو اللہ پاک نے سیر کہا ہے، سفر نہیں کہا۔ اسریٰ، میں نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو، تو واقعہ معراج سیر ہے، سفر نہیں۔ تو آپ جانتے ہیں سیر بڑے تمہل کے ساتھ ہوتی ہے، آرام کے ساتھ ہوتی ہے، بندہ نکلتا ہے مختلف رک رک کر مظاہر دیکھتا ہے، خوبصورتی کو دیکھتا ہے، کسی کے ساتھ ملاقات ہو جاتی ہے وہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہے، سیر کر رہا ہو تو پارک کی سیر کر رہا ہو تو ہر پھول کو، کھلے ہوئے پھول کو دیکھتا ہے، کیسا اللہ نے حسن بنایا، کیسا گھاس لگا ہوا ہے، کیسا حسن ہے، ہر قسمی مظاہر کو دیکھ کے آگے چلتا ہے۔ تو جو سفر ہم 10 منٹ میں کر لیتے ہیں، تو سیر کرنا چاہیں تو 3 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں، 4 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں، 5 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں، چاہیں تو 1 گھنٹے میں بھی کر سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی۔ جب سیر اتنی سرعت کے ساتھ ہے، سفر نہیں سیر،
سیر اتنی سرعت کے ساتھ کہ ابھی پانی چل رہا تھا، مصطفیٰ واپس بھی آ گئے۔ ابھی دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی، تاجدار کائنات واپس بھی آ گئے۔ ابھی بستر بھی گرم تھا، حضور واپس بھی آ گئے۔ فرمایا کیا سمجھو گے مصطفیٰ کی سیر کو، مصطفیٰ کے سفر کو کیا سمجھو گے، سیر کو کیا سمجھو گے؟ تمہارے عقل میں تو مصطفیٰ جان عالم کی سیر نہیں آ سکتی تو سفر کیسے آ سکتا ہے؟ حضور کی سیر اتنی سرعت والی ہے، اتنی جلدی ہے کہ آنے واحد میں، حالانکہ علماء کہتے ہیں 18 سال کی مدت لگی واقعہ معراج میں، 18 سال کی مدت، لیکن اس وقت اللہ نے وقت کی تنابوں کو کھینچ دیا۔ مصطفیٰ کے قدموں پہ وقت کی تنابیں بھی قربان ہیں۔ تو فرمایا کیا سمجھو گے مصطفیٰ کی سیر کو؟ مصطفیٰ کی سیر اتنی سرعت والی ہے، پانی چل رہا ہے، حضور واپس بھی آ گیا۔ جس پانی کے ساتھ وضو کیا تھا آقا 18 سال کی مدت کراس کر کے آنے واحد میں واپس آ گئے، ابھی وہ پانی چل رہا ہے۔ ابھی جو دروازہ بند کر کے گئے، دروازے کی کنڈی ہل رہی ہے، اور ابھی جس بستر کو چھوڑ کے گئے تھے وہ بستر بھی گرم ہے۔ جب سیر سمجھ میں نہیں آ سکتی تو سفر کیسے سمجھ میں آ سکتا ہے؟ اور جب حضور علیہ السلام کو امتی حضور کو مشکل وقت میں پکارتا ہے تو کیا خیال ہے، آقا سیر کرتے آتے ہیں یا سفر کرتے آتے ہیں؟ میں یہاں پہ مسجد فاطمۃ الزہرا کے ممبر پہ بیٹھ کے مشکل میں آ جاؤں اور آقا کو عرض گزاری کروں، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرق خذ یدینا سہل لنا اشکالنا۔ آقا میں مشکل میں ہوں، میرا ہاتھ پکڑ لیجئے۔ تو آقا سیر کرتے ہوئے نہیں آئیں گے بلکہ آقا سفر کرتے ہوئے آئیں گے۔ جس محبوب کی سیر کو ہم نہیں سمجھ سکتے اس کے سفر کو کیسے سمجھ سکتے؟ فرمایا سبحان، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی۔ کس کو سیر کرائی؟ بعبدہ ہی، اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی۔ یہاں پہ اللہ چاہتا تو جب اعزازات ہی دیے جا رہے تھے، پروٹوکول دیا جا رہا تھا، تو اللہ پاک کہتا سبحان الذی اسریٰ بمحبوبہ ہی، میں نے اپنے محبوب کو سیر کرائی۔ یا اللہ کیسے سبحان الذی اسریٰ برسولہ ہی یا بنبیہ ہی، نبی بھی کہہ سکتا تھا، رسول بھی کہہ سکتا تھا، محبوب بھی کہہ سکتا تھا، لیکن عبد کیوں کہا؟ جب پروٹوکول ہی دیا جا رہا ہے، اعزاز دیے جا رہے ہیں، تو یہاں پہ اعزاز کی بات تو یہ ہے کہ محبوب کی بات ہو رہی تھی تو محبوب کا ذکر ہوتا، لیکن اللہ پاک نے فرمایا یہاں پہ بعبدہ ہی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی۔ اس پہ علماء نے بڑا کلام کیا، لیکن ملا جیون علیہ الرحمہ نے تفسیرات احمدیہ کے اندر اور امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر مختلف باتیں لکھی، ان میں سے ایک بات آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ جب میرے اور آپ کے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم، واقعہ معراج آپ نے سنا ہوا ہے، عظمت مصطفیٰ کے چند پہلو آپ کے سامنے گوش گزار کر رہا ہوں۔ ملا جیون نے تفسیرات احمدیہ کے اندر لکھا کہ جب حضور معراج پہ گئے، لا مقام پہ پہنچے، اس مکان تک پہنچے جہاں پہ کوئی مکان کا تصور ہی نہیں، اللہ پاک نے 70,000 اسرار، 70,000 رموز اور 70,000 حکایات محبوب کی جھولی میں ڈالی۔ یعنی اتنے راز و نیاز کی باتیں، 70,000 راز و نیاز کی باتیں، 70,000 حکایات۔ یہ جو ہم نماز کے اندر تشہد پڑھتے ہیں، التحیات للہ، یہ بھی حکایات معراج میں سے ہے، جو محبوب حضور آقا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جو وہاں جا کے جو حضوری کو پیش کیا، ایک التحیات کی صورت ہے۔ جب کسی کے ہاں کوئی تحفہ لے کے جاتا ہے، ہمارے ہاں بھی یہی رواج ہے، ہم کسی کے گھر جائیں تو تحفہ تحائف لے کے جاتے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں حضور گئے تو اللہ پاک نے پوچھا محبوب دنیا سے آئے ہو، میرے لیے تحفہ کیا لے کے آئے ہو؟ تو حضور علیہ السلام نے عرض گزاری کی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، مالک میری ساری باتیں تیرے لیے، چاہے قولی باتیں ہوں، چاہے فعلی باتیں ہوں، چاہے بدنی باتیں ہوں، چاہے مالی باتیں ہوں، یا خالق و مالک اللہ یہ ساری تیرے لیے۔ حدیث کے اندر 22 تشہد منقول ہیں، یہ حکایات معراج میں سے ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے یہ التحیات مروی ہے۔
تو جب حضور نے ساری باتیں اللہ کے لیے عرض گزاری کر دی تو پھر اللہ کی طرف سے بھی آواز آئی، اے حبیب آپ کی ساری باتیں اگر میرے لیے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی، اے حبیب میری ساری سلامتیاں پھر تیرے لیے، سبحان اللہ، میری ساری رحمتیں تیرے لیے، میری ساری برکتیں تیرے لیے۔ پھر جب حضور علیہ السلام نے قربان جائیں آپ اپنے مقدر پر، یہ تو آج ہم بدقسمت امتی ہیں، اپنے آقا کو بھول گئے، آقا کو یاد نہیں کرتے۔ جب حضور نے دیکھا رحمتوں کی برکھا برس رہی ہے، سلامتیوں کا نزول ہو رہا ہے، حضور نے چاہا میں اکیلا یہاں پہ نہ رہوں بلکہ میرے امتی بھی ساتھ شامل ہو جائیں۔ آقا نے فرمایا السلام علینا، مالک خالق اللہ صرف مجھ پر سلامتیاں نہ ہوں، السلام علینا ہم سب پر سلامتیاں ہوں، سبحان اللہ، وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ صالح تیرے بندوں پر بھی تیری سلامتیاں ہوں۔ تو یہ تشہد حکایت معراج میں سے ہے۔ اللہ پاک نے 70,000 اسرار، رموز، واقعات سب کچھ کرنے کے بعد حضور کی جھولی میں ڈال دیا، حتیٰ کہ امت کی بخشش کا وعدہ بھی کر دیا۔ اتنا کچھ دیا کہ حضور راضی ہو گئے۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اللہ پاک نے پوچھا کہ اے حبیب یہ سارا تو میں نے از خود دیا ہے، یہ سارا جو دیا ہے از خود، کس پہ بات ہو رہی ہے؟ بے عبد ہی کیوں کہا؟ اللہ پاک نے فرمایا اے حبیب یہ سارا تو میں نے از خود دیا ہے، بن مانگے دیا ہے، بتاؤ حبیب آپ کی کیا چاہت ہے؟ یہ سارا تو میں نے خود دے دیا، اب آپ بتاؤ آپ کی چاہت کیا ہے؟ تو اگر کوئی کسی نے کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اس کو چاہت دے دی جائے تو انسان کا ظرف سامنے آ جاتا ہے۔ مجھے حاجی اقبال صاحب کہہ دیں قاری صاحب مانگیں آپ کیا مانگنا چاہتے ہیں، تو جو میرے اندر سے باہر نکلے گا آپ کو پتہ چل جائے گا قاری صاحب اندر سے کیسے ہیں۔ اگر میں چاہوں گا کہ مجھے پیسے چاہیے تو حاجی صاحب کہیں گے یہ دولت کے پیاسے ہیں، میں کہوں گا کہ مجھے کتابیں چاہیے آپ کہیں گے یہ علم کے پیاسے ہیں، میں کہوں کہ مجھے فلاں چیز چاہیے، جو چیز بتاؤں گا آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ فلاں چیز کے پیاسے، میرا اندر کھل کر سامنے آ جائے گا۔ تو قربان جائیں میرے مصطفیٰ کا ظرف کیا تھا جب اللہ نے کہا بما اشرفک یا احمد، اے حبیب یہ سارا تو میں نے اپنی طرف سے دے دیا، اب آپ بتائیں آپ کی چاہت کیا ہے؟ تو مصطفیٰ جان عالم کا ظرف کیا ہے؟ سنیں مصطفیٰ کا ظرف اور حضور کی ذات پہ سبحان اللہ کہیں۔ سبحان اللہ، جب اللہ نے کہا بما اشرفک یا احمد، اے حبیب آپ بتائیں آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے، آپ کی چاہت کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بنسبتی الیک شرفنی بالعبودیہ، اے اللہ میری ڈیمانڈ یہ ہے، میری چاہت یہ ہے۔ حضور نے کیا مال و زر مانگا؟ حضور نے کائنات عالم کی سلطنت کو مانگا؟ سارا کچھ تو حضور کی جھولی میں تھا۔ مصطفیٰ کو جب اللہ نے فرمایا اے حبیب بما اشرفک یا احمد بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں، ڈیمانڈ کیا ہے، آپ کی چاہت کیا ہے، تو حضور نے فرمایا اے میرے خالق و مالک اللہ ساری زندگی میں کہتا رہا تو میرا رب ہے، طائف کے بازاروں میں پتھر میرے جسم پر پڑتے رہے، میں نے کہا مالک تو میرا رب ہے، مکہ کی گلیوں میں کہتا رہا تو میرا رب ہے، عکاظ کے میلے میں کہتا رہا تو میرا رب ہے، ذی المجاز کی منڈی میں کہتا رہا تو میرا رب ہے، برستے ہوئے پتھروں کے درمیان میں کہتا رہا تو میرا رب ہے، بچھے ہوئے کانٹوں پر چل کر بھی میں کہتا رہا تو میرا رب ہے۔ اے خالق و مالک اللہ اگر میری ڈیمانڈ مانگنا چاہتا ہے، اگر میری ڈیمانڈ پوچھنا چاہتا ہے، میری چاہت چاہتا ہے تو بنسبتی الیک شرفنی بالعبودیہ، ساری زندگی خالق و مالک اللہ میں کہتا رہا تو میرا رب ہے، میری ڈیمانڈ اور میری چاہت یہ ہے آج تو بھی کہہ دے یہ میرا بندہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق حق جاریہ۔ نعرہ حیدری۔ تو حضور علیہ السلام نے عرض گزاری کی یا اللہ ساری زندگی میں کہتا رہا تو میرا رب ہے، میری ڈیمانڈ اور میری چاہت یہ ہے کہ ذرا تو بھی کہہ دے کہ یہ میرا بندہ ہے۔
تو پھر واقعہ معراج اللہ نے جب بھی بیان کیا تو اس میں بعبدہ ہی کا لفظ آیا. دیکھیں سبحان الذی اسری بعبدہ، سورہ نجم میں چلے جائیں فاوحی الی عبدہ ما اوحی. تو حضور کا یہ خود پسند فرمودہ نسخہ ہے. آقا کائنات نے خود پسند کیا کہ مجھے عبد کہا جائے، ورنہ اللہ محبوب بھی کہہ سکتا تھا، رسول بھی کہہ سکتا تھا، محبوب بھی کہہ سکتا تھا. آقا نے مانگ کے لیا یا اللہ میری چاہت یہ ہے کہ مجھے عبد کہا جائے، میری چاہت یہ ہے. اور پھر میں ان لوگوں کو بھی بتا دوں، کوئی لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کرے کہ ہم بھی عبد ہیں تو وہ بھی عبد ہو گئے. عبد میں فرق ہے. علماء نے عبد کی 3 قسمیں بیان کی. کتنی قسمیں؟ 3. ایک ہے عبد عابق. کیا ہے؟ عبد عابق. دوسرا ہے عبد رقیق، اور تیسرا ہے عبد معزون. یہ 3 قسمیں علماء نے عبد کی بیان کی. عبد عابق وہ ہوتا ہے جو بھاگا ہوا بندہ ہو. بھاگا ہوا ہے تو میرا غلام، لیکن میرے ہاتھ نہیں آیا، بھاگ گیا ہے. شرعی اعتبار سے میں اس کا آقا ہوں، وہ میرا غلام ہے اگرچہ بھاگ گیا ہے. یہ عبد عابق ہے. عبد رقیق وہ ہوتا ہے جو میرا غلام میرے پاس موجود ہو، میری خدمت کر رہا ہو، کام چل رہا ہو. رقیق جو میرے پاس موجود ہو. ایک ہوتا ہے عبد معزون جو اپنے آقا کو اتنا خوش کر لے، اپنے آقا کو اتنا خوش کر لے کہ آقا خود کہے کہ اے میرے بندے، آج تو نے مجھے اتنا خوش کر دیا، اتنا خوش کیا، آج کے بعد جو میرا ہے وہ تیرا ہے. تو نے مجھے اتنا خوش کر دیا، آج کے بعد میرا گھر تیرا گھر ہے، آج کے بعد میری چاہت تیری چاہت ہے، آج کے بعد میری محبت تیری محبت ہے، میری مہر بھی تیرے پاس ہے. جو مرضی چاہے اذن خاص تجھے حاصل ہو گیا. وہ ہوتا ہے عبد معزون. علماء نے لکھا کہ اس پوری دنیا کے اندر جتنے کافر ہیں وہ عبد عابق ہیں، یعنی اپنے خالق و مالک اللہ کی دہلیز سے بھاگے ہوئے ہیں تو وہ سارے غلام ہیں، تو اللہ کے بندے جتنے کافر ہیں، لیکن عبد عابق ہیں. مالک کی دہلیز کو انہوں نے چھوڑ دیا، ایمان نہیں لائے. جتنے مسلمان ہیں وہ عبد رقیق ہیں. ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں، چاہے نکارہ ہی صحیح، لیکن اس کی بارگاہ میں حاضر تو ہیں. اور میرے اور آپ کے آقا عبد معزون ہیں. کیا ہیں؟ عبد معزون. اتنا اللہ کو راضی کیا، اتنا اللہ کو راضی کیا. اللہ پاک نے فرمایا اے حبیب، آپ نے ہمیں اتنا راضی کر دیا ہے، آج کے بعد میرا گھر آپ کا گھر ہے، آج کے بعد میری چاہت آپ کی چاہت ہے، آج کے بعد میری محبت آپ کی محبت ہے. آپ کو اذن خاص حاصل ہو گیا، میری مہر آپ کے پاس ہے. جس پر چاہیں مہر تصدیق سب کر دیں اور جس کو چاہیں دھتکار کے رکھ دیں. سبحان اللہ. آپ کو عبد معزون کا لقب حاصل ہے. تو حضور عام عبد نہیں ہیں، عبد بھی ہیں تو خاص عبد ہیں اور عبد معزون ہیں. تو اللہ پاک نے اس بات کو جب بھی بیان کیا، یہ حضور علیہ السلام کا خود پسند فرمودہ ہے کہ مجھے عبد کہا جائے. کیا کہا جائے؟ عبد کہا جائے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی. اب دیکھیں، دیکھنے کی بات آئی اور حضور علیہ السلام وہاں تک پہنچے. یہ بھی عظمت مصطفیٰ کا ایک پہلو ہے کہ حضور علیہ السلام مقام کعبہ قوسین پہ پہنچے، آنکھ بھی نہیں جھپکی. حضور نے دیدار کیا، 18 سال کی مدت تجلیات کے محو میں گم رہے، آنکھ بھی نہیں جھپکی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرضگزاری کی، رب ارنی انظر الیک، مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. عرضگزاری کی نا، جواب آیا لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا. تو موسیٰ علیہ السلام نے بار بار بات کی. تو چاہیے تو یہ تھا جب اللہ نے ایک دفعہ کہہ دیا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا تو موسیٰ علیہ السلام بس کر جاتے. علماء نے لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے اللہ سے ہم کلام ہوئے تھے،
جس خالق و مالک اللہ کے کلام میں اتنی لذت اور چاشنی ہے، اس کے دیدار میں کتنی چاشنی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ بار بار جب اصرار کیا تو آواز آئی انظر الی الجبل، موسیٰ ذرا کوہ طور پہاڑ کی طرف نظر جما کے رکھیں، اگر اس یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قیم و دائم رہا تو آپ بھی میرا دیدار کر لیں گے، اگر یہ قیم و دائم نہ رہ سکا تو آپ بھی دیدار نہیں کر سکتے۔ تو بڑی خاص بات، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے نظریں کوہ طور پہاڑ پہ ٹکا دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے صفاتی تجلی کا پرتو، یعنی صفاتی تجلی بھی نہیں، اس کا عکس، اس کا سایہ، اس کا ظل، اور وہ بھی علماء نے لکھا کہ سوئی کا جو نکہ ہوتا ہے اس کے کروڑویں حصے کا ایک حصہ اللہ پاک نے صفاتی تجلی کوہ طور پہاڑ پہ ڈالا۔ ذات ایک ہے ذاتی تجلیات، ایک ہے صفاتی تجلیات۔ تو صفاتی تجلی میں سے سوئی کا نکہ جو ہے اس کے بھی کروڑویں حصے کے برابر اللہ پاک نے اسے تجلی بھی نہیں، تجلی کا پرتو، سایہ، عکس، ظل تھوڑا سا ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام نے نظر ٹکائی ہوئی تھی، پہاڑ برداشت نہ کر سکا، طور جلنا شروع ہو گیا اور پہاڑ تاب نہ لا سکا۔ علماء نے لکھا تفاسیر کے اندر آتے سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی تاب نہ لا سکے، آپ پر بے ہوشی کی سی کیفیت طاری ہو گئی، آپ زمین پہ تشریف لائے، جب اٹھے تو اللہ کے حضور رجوع کیا، مالک میں تیری بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں، مجھے کہنا ہی نہیں چاہیے تھا، مجھے کہنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ امام برہان الدین حلبی نے بڑی مزے کی یہاں پہ بات لکھی، سنے واقعہ معراج اور عظمت مصطفیٰ کی بات۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ صفاتی تجلی کا عکس دیکھا، اگرچہ تاب نہ لا سکے وہ الگ بات ہے، عکس دیکھا تو اس کے بعد آپ کی نظر کا اور سماعت کا یہ عالم ہو گیا۔ امام برہان الدین حلبی لکھتے ہیں کہ 9 فرسخ، ایک فرسخ جو ہوتا ہے وہ 3 میل کی مسافت کا ہوتا ہے، یعنی 27 میل، 27 میل کو اگر آپ کلومیٹر کے اندر ڈیوائڈ کریں تو 50 کلومیٹر موسیٰ علیہ السلام کی نظر کا یہ عالم ہو گیا، صفاتی تجلی، اور وہ بھی سوئی کے نکے کے کروڑویں حصے میں سے ایک حصہ عکس پڑا، اور وہ بھی صفاتی تجلی کا، نظر کا یہ عالم ہو گیا۔ امام برہان الدین حلبی فرماتے ہیں 50 کلومیٹر دور شب دہجور میں، رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پر چلنے والی کالی چیونٹی کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام 50 کلومیٹر دور سے دیکھ لیتے تھے۔ 50 کلومیٹر دوری کی مسافت پہ ایک صفاتی تجلی کا پرتو، سایہ دیکھا، تاب نہ لا سکے، نظر کا یہ عالم ہو گیا، بصارت کا یہ عالم ہو گیا، سماعت کا یہ عالم ہو گیا۔ امام حلبی لکھتے ہیں کہ 50 کلومیٹر دور رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پر چلنے والی کالی چونٹی کو چلتا ہوا دیکھ لیتے تھے، اور اس کے قدموں کی آہٹ بھی سن لیتے تھے، یہ چونٹی چل رہی ہے۔ اندازہ تو کریں، یہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ ہیں جنہوں نے صفاتی تجلی کا ایک پرتو دیکھا، تاب نہ لا سکے، ان کی نظر کا یہ عالم ہے۔ تو علماء نے لکھا میرے اور آپ کے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو 18 سال کی مدت میں ذاتی تجلیات میں گم رہے، ذاتی تجلیات میں گم رہے، اور قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، مصطفیٰ کی آنکھ تک بھی نہیں جھپکی۔ ایک طرف موسیٰ علیہ السلام ہیں اور ایک طرف ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کے قرآن کہتا ہے ذاتی تجلیات میں 18 سال کی مدت تک ادھر آنے واحد میں تجلی دیکھا اور بے ہوشی سی کیفیت طاری ہو گئی آنے واحد میں۔ تو حضور 18 سال کی مدت میں ذاتی تجلیات میں گم رہے، اور عالم یہ تھا ما زاغ البصر وما طغى، آنکھ تک بھی نہیں جھپکی۔ تو اندازہ کریں مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کا، جب ان کی نظر کا عالم یہ ہے تو مصطفیٰ کی نظر کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس راوی ہیں، حضور ایک دن نماز پڑھا رہے تھے، نماز استسقاء تھی۔ کون سی نماز تھی؟ آپ جانتے ہیں نماز استسقاء کب پڑھی جاتی ہے؟
جب بارش نہ برس رہی ہو تو اس وقت یہ دعا مانگی۔ آج تو ہمارے رواج میں نا مختلف قسم کے غلط قسم کی رسومات چل نکلی ہیں، کوئی وہ پانی ڈالتے ہیں، پتہ نہیں کوئی کالک لگاتے ہیں تاکہ بارش ہو۔ نہیں، حضور کا جو فرمان ہے اور آقا کائنات کا جو عمل مبارک ہے، اگر بارش نہ برس رہی ہو تو نماز استسقاء پڑھو۔ آقا نماز استسقاء پڑھا رہے ہیں، حضور نے نماز کے دوران ہاتھ ایسے بلند کیا، ہاتھ آگے بڑھایا پھر پیچھے کر لیا، نماز سے فارغ ہو گئے۔ صحابہ نے عرض کی بندہ نواز آج عجیب منظر دیکھا ہے، آپ نے نماز کے دوران ہاتھ آگے بڑھایا پھر پیچھے کر لیا۔ آقا یہ حضور کی قوت اور طاقت کا عالم بتا رہا ہوں۔ آقا نے ہاتھ بڑھا کے پیچھے کر لیا۔ صحابہ نے عرض کی عجیب منظر دیکھا۔ آقا جناب عبداللہ بن عباس راوی بخاری کی حدیث پاک، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میں نماز پڑھا رہا تھا تو میں جنت کو دیکھ رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں جنت کہاں پہ ہے؟ ساتوں آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا۔ ایک آسمان زمین سے لے کر ایک آسمان تک کا جو فاصلہ ہے، اگر 500 سال گھوڑا دوڑتا رہے تو سفر جو جتنا طے کرے گا اتنا فاصلہ ہے زمین سے آسمان تک، پھر پہلے آسمان سے دوسرے تک اتنا، پھر دوسرے سے تیسرے تک اتنا فاصلہ ہے۔ تو ساتوں آسمانوں کے اوپر جنت ہے۔ آقا نے فرمایا میں نے جنت کے اندر کھجور کا درخت دیکھا اور وہاں پہ میں نے دیکھا پھل اس کا پک کر تیار تھا، اس کا ایک گچھا اور خوشہ لٹک رہا تھا۔ میں نے چاہا کہ اس کو توڑ دوں، میں نے توڑنا چاہا پھر میں نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ فرمایا اے میرے صحابہ اگر وہ کھجور کا گچھا میں توڑ کر اس کائنات میں لے آتا، فرمایا مجھے پیدا کرنے والے رب کی عزت کی قسم ہے قیامت تک لوگ اس کو کھاتے رہتے، وہ ختم نہ ہوتا، قیامت تک کھاتے رہتے۔ یہ تو حضور کی ذات تو وراء الورا۔ علماء نے لکھا عوارف المعارف کے اندر شیخ شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب میاں بیوی آپس میں بڑے معاملات ہوتے ہیں، جب کلس بھی ہو جاتی ہے، میاں صالح ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، تو اگر آپس کے درمیان کوئی رنجش ہو جائے تو بیوی اس وقت اس کا سب سے پہلے تانا یہی ہوتا ہے میں تو اپنے والدین کے گھر بڑی ٹھاٹھ کی زندگی گزارتی تھی، تیرے ساتھ آئی تو پتہ نہیں کیا سے کیا مجھے جھیلنا پڑ گیا۔ اس وقت علماء کہتے ہیں، شیخ شہاب الدین سہروردی نے لکھا جنت میں سے حور اس بات کو سنتی ہے، حور سنتی ہے اور حور کہتی ہے خرابی ہو تیرے لیے، چند وقت اس کے ساتھ تو کیا گزار رہی ہے، پھولے نہیں سما رہی، اصل میں یہ شوہر تو میرا ہے، اصل میں یہ شوہر میرا ہے، تیرے پاس تو چند دن کی زندگی گزار رہا ہے اور تیرے لیے خرابی ہے، تو اس کی عزت نہیں کرتی۔ تو اندازہ کریں کہ حور جانتے ہیں آپ کون ہے؟ حور مصطفیٰ جان عالم کے غلام کی زوجہ، غلام کی بیوی بنے گی قیامت کے دن۔ جب غلام کی بیوی کی نظر اور بصارت کا یہ عالم ہے تو جان عالم کی بصارت اور قوت کا عالم کیا ہوگا؟ تو آقا خود فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترون انی اسمع ما لا تسمعون۔ صحابہ جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے اور جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے۔ تو حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے ایسے اعزازات عطا کیے، ایسا پروٹوکول اور ایسا اس مقام تک جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا گیا جہاں تک مکان لا مقام منتقل، اور اتنی انداز میں سرعت کے ساتھ آقا کائنات نے یہ سیر کی کہ سیر سمجھ میں نہیں آ سکتی تو سفر کیسے سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اور پھر میرے آقا کا غلام جب حضور کو بلاتا ہے تو آقا پھر سیر کرتے نہیں سفر کرتے آتے ہیں، سیر نہیں سمجھ آتی تو سفر کیسے؟ یہ حضور علیہ السلام کی عطا ہے، یہ کمالات ہیں، یہ معجزات ہیں جو صرف اور صرف میرے اور آپ کے محبوب کا خاصہ ہے۔ کائنات عالم میں ایسے خصائص کسی کو عطا نہیں ہوئے۔ اللہ پاک ہم سب کو آقا کائنات کی محبت سے لبریز زندگی نصیب فرمائے۔